بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 163 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ کافی اسباق کی طرح نکاح کے احکام ہے۔ نکاح کے احکام کے حوالے سے ہم کافی مسائل پڑھ چکے ہیں اور ابھی مسائل نکاح کے جاری ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2369۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ شادی کرے اور اس کے بعد اس کے باپ، بھائی یا بیٹے کے ساتھ اگلام کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے بعد اس عورت کے باپ، بھائی یا بیٹے کے ساتھ اگر وہ بدفعلی کرتا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ عورت جس کے باپ یا بھائی یا بیٹے کے ساتھ اس نے یہ فعل انجام دیا ہے، وہ عورت اس پر یعنی اس کی اپنی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2370۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں جو اعمال حج میں سے ایک عمل ہے کسی عورت سے شادی کرے، اگرچہ وہ عورت احرام میں نہ ہو تو اس کا نکاح باطل ہے، کیونکہ اعمال حج میں احرام کہتے ہی اسے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے عام طور پر حلال ہیں، جب ہم احرام باندھتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں ہو، جو کہ حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے احرام، اگر اس احرام کے دوران کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے، اگرچہ وہ عورت احرام میں نہ ہو، یعنی مرد احرام میں ہے، عورت احرام میں نہیں ہے، تو اس کا نکاح باطل ہے۔ یعنی جو عورت کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے وہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ اور اگر اسے علم تھا کہ کسی عورت سے احرام کی حالت میں نکاح کرنا اس پر حرام ہے، تو بعد میں زندگی بھر وہ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ یعنی نکاح اس صورت میں باطل ہوگا کہ اسے احرام کی حالت میں نکاح کرنے کے حرمت کا پتہ نہیں تھا، لیکن اگر احرام کی حالت میں نکاح کرنا حرام ہے اسے یہ بات معلوم تھی، تو اس صورت میں صرف نکاح باطل نہیں ہوگا، بلکہ نکاح باطل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عورت جس کے ساتھ اس نے احرام کی حالت میں نکاح کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے اس کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2371۔ جو عورت احرام کی حالت میں ہو،
اگر وہ ایک ایسے مرد سے شادی کرے جو احرام کی حالت میں نہ ہو تو اس کا نکاح باطل ہے۔ بالکل پہلے والے مسئلے کے الٹ۔ پہلے والے مسئلے میں یہ تھا کہ مرد احرام میں تھا، عورت احرام میں نہیں تھی، لیکن یہاں پر عورت احرام میں ہے، مرد احرام میں نہیں ہے۔ اگر وہ عورت اس مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح اس کا باطل ہو جائے گا۔ اور اگر عورت کو معلوم تھا کہ احرام کی حالت میں شادی کرنا حرام ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ بعد میں زندگی بھر اس مرد سے شادی نہ کرے۔ پہلے والے میں اور اس میں مسئلے میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے میں مطلق حکم لگایا تھا کہ مرد ہمیشہ اس عورت کے ساتھ پھر کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا، لیکن اس والے مسئلے میں کہتے ہیں کہ وہ عورت اس مرد کے ساتھ احتیاط واجب کی بنا پر شادی نہ کرے، لیکن اگر کوئی اور مجتہد اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2372۔ اگر مرد یا عورت طواف النساء جو حج اور عمرہ مفردہ کے اعمال میں سے ایک عمل ہے بجا نہ لائے تو ان دونوں کے لیے جنسی لذت کا حاصل کرنا اس وقت تک حلال نہ ہوگا جب تک طواف النساء انجام نہ دے۔ یعنی طواف النساء حج اور عمرہ مفردہ کا ایک عمل ہے، اس کا نام اسی وجہ سے ہی طواف النساء رکھا گیا ہے کہ اگر مرد یا عورت کوئی بھی اگر اس کو انجام نہیں دیتا تو اس کے لیے جنسی لذت حاصل کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور وہ جنسی لذت حاصل کرنا تب تک حلال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس چھٹے ہوئے طواف النساء کو انجام نہ دیں۔ یعنی جو عمل انہوں نے، جو طواف النساء انہوں نے بجا نہیں لایا تھا، جب تک وہ اس کو بجا نہیں لاتے تب تک وہ جنسی لذت حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر شادی کریں اور اگر حلق اور تقصیر کے ذریعے سے احرام سے خارج ہوئے ہوں تو ان کی شادی صحیح ہے، اگرچہ طواف النساء انجام نہ دیا ہو۔ لیکن اگر وہ شادی کرتے ہیں اس کے بعد اور وہ احرام سے جو خارج ہوئے ہیں، احرام سے خارج ہونے کے کچھ طریقے ہیں، احرام سے جو خارج ہوئے ہیں وہ اگر حلق اور تقصیر کے ذریعے سے احرام سے خارج ہوئے ہیں تو اس صورت میں ان کی شادی صحیح ہے، اگرچہ اس صورت میں انہوں نے طواف النساء انجام نہ دیا ہو تب بھی ان کی شادی صحیح ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2373۔ اگر کوئی شخص نابالغ لڑکی سے نکاح کرے تو اس لڑکی کی عمر 9 سال ہونے سے پہلے اس کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے۔ یعنی اگر کسی کا نکاح نابالغ لڑکی سے ہو گیا، اب جب تک وہ لڑکی بالغ نہیں ہوتی یعنی کہ 9 سال کی نہیں ہوتی تب تک اس کے ساتھ جمع کرنا اس کے لیے حرام ہے، اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر جمع کرے تو لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس سے جمع کرنا حرام نہیں ہے۔
مثلا کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے حرام تو ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ ابھی تک لڑکی 9 سال کی نہیں ہوئی، اس نے اس کے ساتھ جمع کر لیا۔ اب جب جمع کر لیا تو بعد میں بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے جمع کرنا حرام نہیں ہے، یعنی بعد میں اس کے ساتھ جمع کر سکتا ہے، خواہ اس نے افضا ہی کر دیا ہو۔ یعنی اگرچہ اس نے 9 سال کی عمر سے کم میں جمع کرنے کی وجہ سے لڑکی افضا بھی ہو جائے، تب بھی اس کے لیے حرام، بعد میں جمع کرنا حرام نہیں ہوگا۔ افضا کے معنی یعنی اس کا پیشاب اور حیض کا مخرج، یا حیض اور پاخانے کا مخرج، یا تینوں ایک ہو چکا ہو۔ افضا کی تعریف ہم پہلے بھی مسائل میں پڑھ کے آئے ہیں کہ افضا کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے جو مخارج ہیں وہ ایک ہو جائیں، چاہے 2 ایک ہو جائیں یا چاہے تینوں ایک ہو جائیں، اس کو افضا کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر افضا بھی ہو جائے تب بھی وہ لڑکی جو 9 سال کے بعد اس پر کے لیے حرام نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن افضا کی صورت میں اس کی دیت دے جو ایک انسان کے قتل کے برابر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مثلا اس نے 9 سال کی عمر سے کم لڑکی کے ساتھ جمع کیا اور وہ افضا ہو گئی، اب افضا ہونے کے بعد اس کے لیے حرام تو نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ اس نے افضا کیا ہے، فعل حرام انجام دیا ہے، اس وجہ سے اس پر دیت ہوگی۔ دیت یعنی اس پر جرمانہ ہوگا، اور وہ جرمانہ انسان کے قتل کے برابر ہے، یعنی وہ دیت جو کہ قتل کی ہوتی ہے وہی دیت اسے افضا کرنے کی دینی پڑے گی، اور ہمیشہ اس کی زندگی کے اخراجات کو دے، حتیٰ طلاق کے بعد بھی دے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر وہ لڑکی کسی دوسرے سے شادی بھی کر لے تب بھی اخراجات دے، یعنی قتل کی دیت بھی دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کے زندگی بھر کے اخراجات اس کے ذمہ ہوں گے، حتیٰ کہ مثلا اگر اسے طلاق دے دیتا ہے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر تب بھی اسے اس کے اخراجات دینے پڑیں گے، بلکہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر وہ اسے طلاق دے دے اور طلاق کے بعد وہ لڑکی جا کر کسی اور کے ساتھ شادی کر لے تب بھی اس کے اخراجات وہ ادا کرتا رہے گا، یہ اس کے لیے دیت و جرمانہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2374۔ جس عورت کو 3 مرتبہ طلاق دی جائے جن کے درمیان 2 دفعہ رجوع یا عقد ہوا ہو، وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی عورت کو 3 مرتبہ طلاق دی جائے، اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اہل تسنن اور اہل تشیع میں اس میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر تینوں طلاقیں وارد ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر تینوں طلاقیں وارد نہیں ہوتی، بلکہ ایک دفعہ طلاق دی اور پھر دوبارہ نکاح کیا، پھر طلاق دی، پھر نکاح کیا، پھر طلاق دی، تو اب جو تیسری طلاق دے رہا ہے وہ طلاق بائن شمار ہوگی اور وہ تیسری طلاق شمار ہوگی،
اس کے بعد وہ عورت شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اب اس کے ساتھ دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر طلاق کے احکام میں کیا جائے گا وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کرے تو دوسرے شوہر کی موت یا اس سے طلاق ہو جانے کے بعد اور عدت گزر جانے کے بعد اس کا پہلا شوہر دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی اگر طلاق بائن کسی کو ہو جائے، یعنی 3 طلاقیں ہو جائیں، تو شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ شوہر دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر آگے طلاق کے احکام میں اس کی شرائط بیان کی جائیں گی کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے اور وہ دوسرا مرد جو ہے، دوسرا شوہر جو ہے، یا تو مر جائے یا اسے طلاق دے دے، اس کے بعد اس کی عدت گزر جائے، اب اس کے بعد پہلا والا شوہر جس نے 3 طلاقیں دی تھی، اب وہ اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کے پاس ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ اہل تسنن کے پاس ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، البتہ اہل تشیع کے ساتھ پاس 3 طلاقیں نہیں ہوتی، بلکہ ایک طلاق کے بعد نکاح ہو، پھر طلاق ہو، پھر نکاح ہو، پھر طلاق ہو، اس طرح جا کر 3 طلاقیں بنتی ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔